الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا قتل ومن سب صحابه جلد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین جمعہ اور مہمان رسول، اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہمارے رب ہے، رب العالمین ہے، اسی طرح ان کے نبی رحمت للعالمین ہے. جس طرح خدا اپنے خدائی میں یکتا ہے، اسی طرح مصطفیٰ اپنے مصطفائی میں یکتا ہے. جس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے، اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آخری نبی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کوئی کلام گفتگو کرتا ہے، اس کا دفاع ضروری ہے، اسی طرح کوئی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی حملہ کرتا ہے تو اس کا دفاع بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والوں کے بارے میں اعلان کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اگر سب و ستم کرے، کوئی نازیبہ کلمات کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالیاں دے، کوئی سب و ستم کرے یا نازیبہ کلمات کہے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور ان کی ذات کے لیے دفاع کرنا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے. دنیا میں لوگ بہت سارے سازشیں کرتے ہیں اور مسلمان کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں. ایمان والے دنیا میں نہ رہے، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے دنیا میں نہ رہے، اس کے لیے ہزاروں تدبیریں، سازشیں کی جا رہی ہیں. سب تدبیریں، سب سازشیں جب ناکام ہونے لگتی ہے تو اصل پوائنٹ جو مسلمانوں کو ہوتا ہے اس کو چھینا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی اور اس کے ذریعے ایمان بلبلہ کو
اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہر زمانہ میں چلے آ رہا ہے. جب دیکھ رہے ہیں تلوار سے کچھ نہیں ہو رہا، بمباری سے کچھ نہیں ہو رہا، بندوقوں سے کچھ نہیں ہو رہا، یا مسلمان اپنی ایمان پر جمے ہوئے ہیں، اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، تو پھر اس چیز کو اٹھایا جاتا ہے، اس پوائنٹ کو لیا جاتا ہے جس سے انسان اور مسلمان برانگیختہ ہو جائے، اپنے ایمانی جذبہ بھڑکا کر میدان پر اتر آئے. آج پوری دنیا میں اسی کھیل کو رچا جا رہا ہے. لیکن اسلامی وہ ایسا مذہب ہے جو ہر میدان میں یہ چیز کو بتا چکا ہے، ہر میدان کی اس چیز کو بتا چکا ہے جس کے ذریعے اس کی دفاع کی جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے رسول سے سچا عشق کرنے والے ہو جائیں، اپنے رسول سے سچی محبت کرنے والے رہے. اگر کوئی غیر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ایک مسلمان کے لیے جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات پر حملہ ہونے والی ہر اس چیز کا دفاع کرے جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی ذات پر حملہ کرنے والی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے جو اللہ کے رسول کو اور اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے، اس کے لیے بھی دردناک عذاب کی ایک خبر سنائی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو شخص اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب یہ تو کل قیامت ہی کی دن معلوم چلے گا، جب لوگوں کا آنکھ بند ہو کے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس وقت معلوم چلے گا دردناک عذاب کیا ہے. لیکن قرآن جب کہہ رہا ہے تو اس دنیا میں بھی کوئی دردناک عذاب ہوگا. مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ دردناک عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کو یا اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے رسول کے سب پہ شتم کرتا ہے، اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، اس کے لیے مفسرین لکھا ہے کہ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کو کوڑا دیا جائے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب نبیا، جس شخص نے نبی کو گالی دی، قتل، اسے قتل کر دیا جائے. اور جس کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ خبر دی ہے کہ ومن سب صحابہ، جو شخص اللہ کے رسول کہ صحابی کو گالیاں دے، سب کو شتم کرے، ان کے بارے میں نازمہ کلمات کہے تو جلدہ، اسے کوڑا مارا جائے. آج پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا پڑا ہے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ایمانی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معلوم ہے کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے اور اس کے مسلمان اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والی قوم ہے، اللہ سے سچی محبت کرنے والی قوم ہے. تو یہ لوگ اسی وجہ سے اللہ کے رسول کی ذات کو نشانہ بنا کر اسی کو نشانہ داغ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر حملہ کرنا شروع کیا اور سب کو شتم کرنا شروع کیا. لیکن یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے کسی میدان میں ہمیں خالی نہیں چھوڑا، ہر میدان میں ایک طریقہ کار بتا کر گئے ہیں، ایک نہج دے کر گئے ہیں، ایک اپنے عمل زندگی پیش کر کے گئے ہیں کہ ہر میدان میں جہاں پر کوئی مشکلیں آئے، جہاں پر کوئی تکلیفیں آئے، جہاں پر کوئی تمہارے کو عمل آ جائے، اس وقت میری زندگی اٹھا کر دیکھ لینا، میری صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لینا، تمہیں خبر مل جائے گی کہ اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے آج
نہیں بلکہ ان کے زمانہ بھی میں موجود تھے۔ کعب بن اشرف یہ ایک یہودی شخص ہے۔ اس وقت جب فتح مکہ ہوا اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے، امن امان کے ساتھ لوگوں کو امن دے دیا، اس وقت کعب بن اشرف وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آیا۔ اس وقت دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے شرفاء قریش مر چکے ہیں، اللہ کے رسول قتل کر دیے ہیں، جو اللہ کے رسول کے جیت کے پیچھے سازشیں کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کو تکلیفیں دینے والے تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ کو ایذائیں پہنچانے والے تھے۔ اس کو دیکھ کر یہ برداشت نہیں ہوا، پھر وہ مدینہ سے سفر کر کے مکہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچتا ہے۔ اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کرنا کیا ہے، بس وہ اسی وقت سے اللہ کے رسول کے سب کو ستم کرنا شروع کیا، مسلمانوں کی ذات کے اندر عورتوں کی عشق بازی کرنا شروع کیا، اشعار پڑھنا شروع کیا، اللہ کے رسول کے ذات کے سلسلے میں ہجو کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک طریقہ دے کر گئے کہ دیکھو تمہاری قوم ایک وقت ایسی آئے گی کہ تمہارے حالات بھی ایسے بگڑیں گے کہ میری ذات پر حملہ کیا جائے گا، مجھے گالیاں دی جائیں گی، مجھے ہجو کیا جائے گا، اس وقت تمہارے عمل کیا ہوگا، تمہارے لاہی عمل کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو ایک یہودی شخص کعب بن اشرف ہے جو مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ بھی یہ کلمہ کہتا ہے، اشعار کہا کرتا ہے، میری ذات پر حملہ کیا ہے، تمہارے رد عمل کیا ہونی چاہیے؟ کون ایسا شخص ہے جو اس کا سر تن سے جدا کر دے؟ اللہ کے رسول نے لاہی عمل بتا دیا کہ جو بھی گستاخ رسول ہوگا تو گستاخ رسول کی سزا اس کے تن سے سر سے جدا ہو جائے۔ اللہ کا رسول جب یہ اعلان کرتے ہیں، ایک صحابی اٹھتے ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے ہم تیار ہیں، ہم جائیں گے آپ کی ذات کی دفاع کرنے کے لیے، آپ کو جو سب کچھ ستم کرتا ہے، آپ کو جو گالیاں دیتا ہے، اس کا سر ہم تن سے جدا کر کے لائیں گے، لیکن آپ سے ایک درخواست طلب کرتے ہیں، یہ گنجائش مجھے دی جائے کہ آپ کے لیے اگر کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، اس بات کی بھی مجھے اجازت دی جائے، میں جا کر وہاں پر اس بات کو رکھوں گا تاکہ میرے لیے کعب بن اشرف کا سر کو تن سے جدا کرنا اور اسے قتل کرنا آسان ہو۔ اللہ کے رسول نے اس کی بھی اجازت دے دی کہ جب رسول کی ذات پر حملہ ہو تو اور دشمن کو سر کو تن سے جدا کرنا ہو تو کوئی ایسا کلمات کہا جائے جو میرے خلاف ہو تب بھی تم کہہ سکتے ہو۔ حالانکہ جس کام کے لیے جایا جا رہا ہے، جس وجہ سے جایا جا رہا ہے، یہ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو سب شتم کیا، اللہ کے رسول کو گالیاں دیا، اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں ہجو کیا، لیکن اللہ کے رسول ایک صحابی کو اسی چیز کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کعب بن اشرف سے یہ طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ایک نبی آیا ہے، مکہ میں موجود ہے، مدینہ میں موجود ہے، یہ ہم سے صدقہ طلب کرتا ہے، پیسہ مانگتا ہے۔ کعب بن اشرف کی یہ دل کی آواز تھی، یہ تو یہی چاہتا تھا کوئی شخص میرا سامنے آئے، اللہ کے رسول کو الٹا سیدھا کہے، اللہ کے رسول کو ہے جو کرے، اللہ کے رسول کو سب کو ختم کرے، یہ اس کی دل کی آواز تھی۔ اس کو موقع ملا، فوراً کہنے لگا تمہیں یہ بات ابھی سمجھ میں آ رہی ہے، میں تو برسوں پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ رسول ٹھیک نہیں ہے، یہ رسول خراب ہے، یہ رسول صدقہ طلب کر رہا ہے، یہ آج سمجھ میں آ رہی ہے، بعد میں اور تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بات۔ لیکن یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ اس سے قریب ہونا مقصد تھا، کیونکہ رسول کی محبت ان کے دل میں تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ان کے دلوں میں تھی، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ پھر وہ یہ عرب کا دستور رہا ہے کہ جب کوئی چیز کسی سے قرض لیا جاتا تھا تو اس کے بدلے میں رہن کے طور پر کچھ رکھا جاتا تھا۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ میں تجھے کچھ روپیہ، کچھ گیہوں جو دوں گا قرض میں، اس کے بدلے میں تم کیا رکھو گے میرے پاس؟ پھر کعب بن اشرف نے کہا کہ میرے سامنے اپنی عورتیں رکھ دو۔ انہوں نے کہا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ میں اپنی عورتیں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں، تم تو عرب کے خوبصورت نوجوان ہو، اس لیے عورتیں رہن میں رہ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو رکھ دو۔ تو محمد بن اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں اولاد کو رہن کے طور پر رکھ دیے جائے اور میری اولاد بڑی ہوگی تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے باپ نے کچھ گیہوں کے بدلے میں تجھے رہن میں رکھا تھا، اسے عار دلایا جائے گا، اس لیے میں اپنی اولاد کو بھی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ تو اب ان کو اچھے طریقے سے اس کے قریب بھی ہونا تھا اور اسلحہ اور تلواریں بھی اس کے سامنے پہنچانی تھی، اس لیے نے خود بڑھ کر کہا کہ میں تمہارے سامنے اپنے اسلحہ رکھتا ہوں رہن کے طور پر۔ وہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا تیسرا دن پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ آواز دینے کے بعد یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف یہ قلعہ سے آواز دیتے باہر سے، وہ نیچے اترتے ہوئے آتا ہے، ان کے جو بیوی ہوتی ہے ان کی وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس آواز سے خون ٹپکنے کی بو آ رہی ہے، لیکن کہتا ہے کعب بن اشرف کہ نہیں، وہ تو میرے ایک رضائی بھائی ابو وائلہ، اور دوسرا یہ محمد بن مسلمہ، یہ تو مجھ سے قرض لیا ہے، یہ وہی شخص ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کعب بن اشرف نیچے اترنے کے بعد خوشبودار کچھ لگایا ہوا تھا، خوشبو لگایا ہوا تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہاری خوشبو بہت اچھی ہے، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے سر کو ایک بار خود سونگھ لوں۔ اور کچھ ساتھی کچھ صحابہ بھی اللہ کے رسول کے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان سے کہہ چکا تھا کہ دیکھو جب میں کعب بن اشرف کا سر سونگھوں گا اور جب میں اشارہ کروں گا تو اس کا سر کو تن سے جدا کر دینا۔ ایک بار سونگا، پھر تمام صحابہ جو 2-3 آئے تھے وہ بھی سونگے، پھر دوسری مرتبہ بولا میرا دل اور ایک بار چاہ رہا ہے کہ تمہارا سر سونگھ لوں، خوشبو بہت اچھی ہے۔ کعب بن اشرف خوش ہوا، پھر اپنا سر جھکایا، جب سر جھکاتے ہیں تو یہ محمد بن مسلمہ ان کے سر کو زور سے پکڑتے ہیں اور ایک صحابہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ پیغام اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے زمانے میں ہمیں سب و ستم کرنے والے لوگ تھے، ہمارے زمانے میں بھی ہمیں گالیاں دینے والے لوگ تھے، تمہارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، تمہارے ایمانی جذبہ سے کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مسلمان ہر جگہ پیچھے رہ سکتا ہے لیکن رسول کے عشق میں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ رسول کی ذات کی باری آئے گی اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ اسی لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی بازی لگا کر اور اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر اللہ کے رسول کا حکم کو تابع کرتے ہوئے اور محمد کعب بن اشرف کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ الہی عمل اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچا عشق، یہی ہے سچا پیار، یہی ہے سچی محبت جو ہمارے اور اللہ کے رسول کے درمیان ہونی چاہیے۔ آج پوری دنیا میں اسی کا کھیل رچا جا رہا ہے تاکہ ہم بھی اپنے رسول کی سچی محبت میں نکل کر دوسرے کے سامنے جائیں، لیکن یاد رکھیے یہ ہر جگہ یہ کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن اپنے ایمانی جذبہ سچی محبت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ معلوم چلے کہ یہ مسلمان زندہ قوم ہے، تو ہمیں تو سر سے تن سے جدا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی، اور نہ شریعت اس کی اجازت دیتا ہے کہ دو قوم کے درمیان امن جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ایک طرف اللہ کے رسول کا عشق کی بات ہے، اللہ کے رسول کے سچی محبت کی بات ہے، اور اللہ کے رسول کے یہ ذات کی بات ہے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ جو ہمیں یہ قانون اور یہ اصول ہمیں حق دیتا ہے اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو جو گالیاں دینے والے ہیں اس کے بارے میں ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ اگر اس احتجاج کرنے کا
اندر ہماری صلاحیت نہیں. تو یہ سمجھیے کہ یہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے کے باوجود اگر کوئی مسلمان نہیں جاگتا ہے تو سمجھ لو وہ مسلمان کو اس دھرتی پر جینے کا حق نہیں, اسے جینے سے بہتر ہے مر جانا بہتر ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کو سچی عشق نصیب فرمائے اور دوسرے کے سامنے تن من دھن بازی لگا کر اللہ کے رسول کی ذات کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.